آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نکاح سے متعلق ہے کہ کیا ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے۔ جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کے بغیر کیا لڑکی نکاح کر سکتی ہے؟ کیونکہ ان دنوں یہ افواہ گردش کر رہی تھی کہ مریم نواز نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی ایسا قانون پاس کیا ہے جس کے مطابق لڑکی جو ہے اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی اور ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں گے کہ کیا آن لائن نکاح ہو سکتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ دیکھیں گے کہ اگر لڑکی والدین کی آزاد رضامندی سے اپنی شادی کرتی ہے، والدین کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہوتی، تو والدین ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں، مقدمہ درج کروا سکتے ہیں۔ وہ مقدمہ کون سے دفعات کے تحت ہوتا ہے اور کس کے خلاف درج ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ولی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہونا۔ ولی کا ضروری ہونا بالکل فقہ حنفیہ کے مطابق نہیں ہے۔ جب لڑکی بالغ ہو، جب لڑکی عاقل اور بالغ ہو، اپنے نفع نقصان کو سمجھتی ہو اور وہ 18 سال سے اس کی عمر زیادہ ہو، ویسے تو کچھ عدالتی فیصلوں میں لڑکی کی عمر 16 سال بھی قرار دی گئی ہے، لیکن فقہ حنفیہ کے مطابق لڑکی بالغ ہو تو وہ اپنی آزاد رضامندی سے نکاح کر سکتی ہے اور ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور بالغ لڑکی کی رضامندی کے رضامندی جو ہے وہ کافی ہے نکاح کے لیے۔ اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلے دیے ہیں کہ جب لڑکی بالغ ہو تو وہ اپنے نکاح کرنے کا مکمل اختیار رکھتی ہے، چاہے اس کے والدین راضی ہوں یا نہ راضی ہوں۔ اچھا جی، ولی کب ضروری ہوتا ہے؟ جب لڑکی کی عمر کم ہو، یعنی 18 سال سے اس کی عمر کم ہو، یا نکاح زبردستی کیا جا رہا ہو، یا کسی دباؤ کے تحت نکاح ہو رہا ہو، یا خاندان کا تعلق ایسے فقہ سے ہو جس میں ولی کا کردار مرکزی ہے، تو پھر والدین کی یا ولی کی ضرورت ہوگی۔ لیکن فقہ کے مطابق اور عدالتوں کے مطابق ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں آن لائن نکاح کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ بالکل قانونی حیثیت ہے، شرعی حیثیت ہے، اگر اس کے شرعی اور قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہوں۔ کیا تقاضے ہوتے ہیں؟ لڑکی اور لڑکے ایک ہی وقت میں آن لائن موجود ہوں، ایجاب و قبول واضح ہو، 2 گواہ موجود ہوں، اور نکاح خواں یا قاضی نکاح نامہ مکمل کرے۔ نکاح نامہ بعد میں یونین کونسل میں رجسٹر کروانا ضروری ہے۔ آن لائن نکاح کی ویڈیو کال جو زوم، واٹس ایپ یا اسکائپ پر ان تمام پر ہو سکتا ہے، اور اس کی ویڈیو کا ریکارڈ ہونا بھی ضروری ہے۔ پاکستان میں آن لائن نکاح کی رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے؟ نکاح نامہ تیار ہوتا ہے جس میں دونوں کے شناختی کارڈ کی کاپی منسلک کی جاتی ہے، لڑکی اور لڑکے کی گواہان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں لگتی ہیں، اور دستخط اگر آن لائن ہوئے ہیں تو ان کی تصدیق جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس کے بعد وہ دستخط قبول ہوں گے۔ وہ تصدیق بذریعہ ایمبیسی ہو سکتی ہے کہ وہ ایمبیسی میں اپنا جو ہے وہ لکھ کے دیں کہ یہ ہم نے دستخط کیے ہیں، یا اس طرح جو ہے اس کی تصدیق ہونا ضروری ہے۔ یونین کونسل جو ہے اس کی انٹری کر دیتی ہے اور وہ نکاح رجسٹر بھی ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی کورٹ میرج کا طریقہ کیا ہے۔ کورٹ میرج اصل میں ایک لفظ کہہ دیا گیا ہے کہ کورٹ میرج، لیکن اصل میں کورٹ میرج کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، نہ ہی قانون میں کوئی کورٹ میرج کا لفظ موجود ہے۔ وہی اسی طرح نکاح ہوتا ہے جس طرح عام نکاح ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو ہے وہ چونکہ وہ عدالتوں کے کورٹ کی حدود میں آ کر کرتے ہیں تو لوگوں نے اس کو کورٹ میرج کا نام دے دیا گیا، حالانکہ اس میں جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے جس طرح پراپر عام نکاح ہوتا ہے، اسی طرح نکاح کے جو بھی نکاح خواہ ہوتا ہے، نکاح کے لیے لڑکی اور لڑکے کے شناختی کارڈ ضروری ہیں، ان کی جو ہے تمام وہ لوازمات جو شریعت کے مطابق ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح نکاح ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک یہ ہوتا ہے، لڑکی بیان عدالت میں دے دیتی ہے کہ میں اپنی آزاد رضامندی سے شادی کر رہی ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں نے کوئی چوری نہیں کر کے آئی، اس طرح کا بیان وغیرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بیسیکلی جو ہے وہ شریعت اور قانون کے مطابق ہی نکاح ہوتا ہے، اور وہ عام نکاح ہی ہوتا ہے، اس کو بس ایسے ہی کورٹ میرج کا نام دے دیا گیا ہے، ایسا کوئی لفظ قانون میں موجود نہیں ہے۔ کیا والدین ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں؟ جی بالکل کروا سکتے ہیں۔ والدین اکثر جو ہیں وہ 365 بی اور 496 اے غلط نیت سے شادی،
या अगवा, इन 2 जुराइम की एफआईआर दर्ज करवाते हैं और बाज़ औक़ात लड़की की उम्र कम होती है या कोई ऐसे मामलात होते हैं कि बच्ची की मर्जी के बगैर शादी हुई है, तो फिर जो है लड़की को पुलिस बरामद करती है और पुलिस जो है 164 164 के बयान लड़की जो है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में देती है अपनी आजाद रजामंदी से, और जो बयान देगी उसके मुताबिक आगे कार्रवाई होगी। अगर वो बयान दे देती है कि मैंने अपनी आजाद रजामंदी से शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, तो वो एफआईआर खत्म हो जाएगी, क्वैश हो जाएगी और वो मुकदमा जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो लड़की के वालिदैन के बयान की कोई अहमियत नहीं है इसमें, बल्कि लड़की के बयान की अहमियत है। जो भी लड़की बयान देगी उसके मुताबिक उसका फैसला होगा और वही बात मानी जाएगी जो लड़की बयान देगी। अगर कोई मसला उनकी सिक्योरिटी का मामला है तो वो अदालत में पिटीशन दायर कर सकते हैं कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, उनको सिक्योरिटी भी दी जा सकती है। और अगर कोई धमकियां वालिदैन की तरफ से आती हैं तो फिर भी हरासमेंट की एक पिटीशन होती है सेशन कोर्ट में, वो दायर की जाती है, उसमें इल्जामात लगाए जाते हैं और इस तरह जो है वो पिटीशन में आर्डर हो जाता है कि इसको हरासा या इनके खिलाफ कोई गैर कानूनी मुकदमा दर्ज ना किया जाए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक लीगल नॉलेज की नई वीडियो के साथ। आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने